مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیر عالم رمضان پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے معافی اور درگزر کی اہمیت۔ تو آج جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جنہوں نے ہمیں جوائننگ دی ہے، اس میں سے ایک فضیلت الشیخ مولانا عثمان الہی صاحب حفظہ اللہ، ہم ان کو دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہستی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف وہ خود ہی ایک تعارف ہیں، اور وہ ہمیں مستقل جوائننگ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد جو ہے ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورا، ہم ان کو بھی دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وہ بچہ جس کی اکثر تلاوت ہم لوگوں نے سماعت کی ہے، آج پھر ہمارے سامنے حافظ محمد ابراہیم تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے حافظ محمد ابراہیم صاحب۔ اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، معافی اور درگزر کی اہمیت۔ تو کیا کسی کو معاف کر دینا واقعی انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، یعنی اس کا مقام اس سے بلند ہو جاتا ہے، یا لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ بندہ کسی کو معاف کر دینا تو وہ سمجھتے کہ خیر یار یہ بندہ ہے ہی، اس کے اندر زور ہوتا تو یہ معاف نہ کرتا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور القمر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ معافی اور عفو و درگزر کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معافی کو لازم پکڑو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو معاف کر دینے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو، اللہ رب العالمین معافی کی وجہ سے الا عزا، اس کی عزت کے اندر اضافہ فرماتا۔ یہ ہمارے ہاں ایک غلط سوچ ہے کہ انسان سوچے جی میں اگر معاف کر دوں گا تو یہ سمجھیں گے یہ کمزور ہے۔ معاف کر دینا کمزور ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، اصل میں معاف کر دینا یہی بہادری کی دلیل ہے۔ بہادر کون ہے؟ بہادر تو وہ جو اپنے اوپر کنٹرول کر سکے۔ لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو پچھاڑ لینا تو بہادری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اپنے آپ کو پچھاڑنا۔ جب انسان کا نفس کنٹرول میں نہ ہو رہا ہو، غصہ بھرپور ہو، تو اس وقت اپنے آپ کو اپنے نفس کو پچھاڑ دینا اور اس کے اوپر پتھر رکھ کر اس کو کچل دینا اور اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دینا، یہ بڑا پن ہے، یہ بڑا پن، یہ بہادری ہے۔ بالکل یہی بہادری ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ شیخ عثمان الہی صاحب، آپ اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کے دلائل سے میں یہ سمجھتا ہوں عوام الناس تک کوئی پیغام پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں، اللہ آپ کے جہود کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اسلام کی نگاہ کے اندر معاف کرنا یہ کمزوری نہیں ہے،
بلکہ اسلام کی نگاہ کے اندر معاف کرنا یہ انسان کے وقار کو بلند بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح الفاظ میں بیان فرمایا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، وہی لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اب آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندے معاف کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، حالانکہ وہ معاف نہیں حالانکہ وہ جو ان کے ساتھ برا کیا گیا وہ اس کا بدلہ بھی لے سکتے تھے اور بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی ذات کے لیے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ قوت اسی کی ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا قوت ہے کہ وہ پورا مقابلہ کر سکتا ہے مگر وہ معاف کر دے۔ بالکل، اور جیسے حبیل اور قبیل کا واقعہ ہے، اور حبیل اور قبیل میں اس کے بھائی نے اس کو کہا تھا وما آنا بباسط، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کمزور ہوں، مثلا بدلہ میں لے سکتا ہوں لیکن میں نے تمہارے آگے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بالکل، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ یعنی یہ آیت سے سمجھ یہ بات آتی ہے کہ انسان کو کہ اگر وہ معاف کرتا ہے، معافی کا رویہ اختیار کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو ایک تو اللہ کی محبت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا، اسلام کو دوسروں کو معاف کرنے والے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے کیا مدد ہے، یعنی کیا وعدے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین نے معاف کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا جو اعلان فرمایا، جس طرح ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کر۔ جبرائیل کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اب جاؤ جا کے فرشتوں کے اندر اعلان کرو کہ اے فرشتوں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ فرشتے بھی اظہار محبت کرتے ہیں اور اعلان محبت کرتے ہیں کہ جی بالکل ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ زمین کے اندر یہ اعلان کرو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اے اہل زمین تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اہل زمین کی محبت کا کیا نشان ہے، کیا علامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا قبول عام رکھ دیتے ہیں، اس کی بات ہر شخص قبول کرتا ہے، وہ محبوب عوام بن جاتا ہے، وہ مقبول عوام بن جاتا ہے، اس کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سب سے بڑے۔ دوسرا جو ابھی شیخ نے آیت پڑھی اس کے اندر بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں کو معاف کر میں تجھے معاف کروں گا۔ اور دیکھیں انسان تو غلطی کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ اور یہ آیت شیخ پڑھ رہے تھے تو مجھے اس کا شان نزول یاد آ رہا تھا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، اور جب تہمت لگی تو تہمت کے بعد جب آپ کی پاک دامنی اللہ تعالی نے نازل فرمائی تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ جو مخلص صحابہ کرام میں سے 3 لوگ اس تہمت لگانے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور یہ ہے بھی بڑے کمزور تھے، غریب آدمی تھے۔ ان کا ماہانہ وظیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو ماہانہ راشن دیا کرتے تھے، ان کے گھر کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ ان کی بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شریک ہوئے تو بڑا غصہ آیا، انہوں نے غصے میں آ کر ان کا وہ ماہانہ خرچہ بند کر دیا، راشن بند کر دیا۔ اب وہ حق بجانب تھے، اب کسی کی بیٹی پر کوئی شخص الزام لگائے تو کیا وہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے وہاں پر پھر یہ آیت نازل کی تھی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ جو اہل فضل ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت دے رکھی ہے، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو غصے میں آ کر ان کا خرچہ بند نہ کریں، یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ آئندہ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. پھر وہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرتا ہے اصلاح کرتا ہے اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اتنا بڑا اجر ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، تو عزت کا اضافہ. اور بات ابھی کر رہے تھے، شیخ بھی کر رہے تھے، آپ نے بھی ان کی تائید کی ہے ایک بات میں. میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ معاف کرنا ہوتا کیا ہے. معاف کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر طاقت ہے انتقام لینے کی، پھر معاف کرے. ایک شخص کے پاس طاقت ہی نہیں بیچارے کے پاس انتقام لینے کی، وہ جرت ہی نہیں اس کے اندر. ایک امیر آدمی کسی غریب پر ظلم کرتا ہے، غریب کو جا میں نے تجھے معاف کی، یہ کس بات کی معافی؟ یہ تو بدلہ لے ہی نہیں سکتا، یہ تو بیچارے اس قابل نہیں ہے. صرف اپنے دل کو سکون دینے کے لیے. جیسے حبیل کا بھائی جو قبیل تھا جی، تو حبیل کی قربانی قبول ہوئی تھی. جی جی، تو آپ سمجھے کہ قبیل نے جب اس کو کہا لقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو یہ نہیں کہ حابیل نے قابیل کو کہا تھا میں تمہیں قتل کر دوں گا. بالکل. اب دیکھیں نا وہ جو قابیل تھے بالکل ان کے اندر یہ طاقت تھی، قوت تھی، وہ جواب دے سکتے تھے، وہ بدلہ لے سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل بھی کرنے کی نوبت لے آئے گا نا، تو میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، تلوار اٹھائے گا، مجھ پہ وار کرے گا، میری گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، باوجود قوت اور طاقت ہونے کے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. اور یہاں پر ان کی ایک بات میں اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وضاحت. کہتے ہیں انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. یہ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ آئے اور تیرا گناہ بھی تیرے سر پہ آئے. یہاں پر ایک بات میں ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اچھائی کے لیے مثال بنیں، آپ نیکی کے لیے مثال بنیں. آپ اگر برائی کے لیے مثال بنتے ہیں، ظلم کی مثال بنتے ہیں نا، تو آپ کو دیکھ کر جتنے لوگ ظلم کریں گے نا سب کے برابر آپ کو گناہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کے بارے میں جس نے سب سے پہلے آدم کے بیٹوں میں سے بیٹا قتل کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے نا، جہاں قاتلوں کو ان کا گناہ ملے گا وہاں سب کے برابر اس پہل کرنے والے شخص کو بھی گناہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی ہے، المستبان ما قالا فعل البادی ما لم یعتد المظلوم. دو بندے گالیاں دے رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو جب تک مظلوم زیادتی نہیں کرتا، یعنی وہ آدھے سے نہیں بڑھ جاتا، اس سے بھی زیادہ اگلا قدم نہیں اٹھا لیتا، تب تک دونوں کا گناہ جو پہل کرنے والا اس کے سر پر ہے. فعل البادی، جس نے ابتدا کی ہے. تو کبھی بھی لڑائی کے اندر پہل نہ کریں، ہمیشہ صلح کے اندر پہل کریں. اللہ کہتے ہیں والصلح خیر، صلح بہتر ہے. وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے، جو دل کو صاف کر لیتا ہے، جو کینے ختم کر دیتا ہے. اور اللہ کی قسم یہ آج ہماری جو ناراضگی ہیں، غصے ہیں، لڑائیاں ہیں، ان کا نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 لوگوں کی نماز لا تجاوز صلاتہن آذانہن، ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی، یعنی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. کن کی؟ 2 بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور ایسے لڑے ہوئے ہیں وَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ. اور لڑائی کیسی ہے کہ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک ادھر منہ کر لیتا ہے، ایک ادھر منہ کر لیتا ہے. تو ایسے لڑ جانے والے 3 دن تک اجازت ہے کہ 3 دن، چلو غصہ آ گیا، انسان ہے، 3 دن تک آپ ناراض رہ لو، لیکن 3 دن کے بعد صلح کرنا لازم ہے، ناراضگی چھوڑنا لازم ہے، معاف کرنا لازم ہے. اگر 3 دن کے بعد بھی صلح نہیں کرتا تو اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی. بلکہ اس سے بڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچانک آپ کی گفتگو سے میرے ایک دل میں بات آ گئی کہ رسول کی یہ بھی حدیث ہے، حق پر ہو کر جو جھگڑے کو چھوڑ دے. تو میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کیا بڑی بات ہے جی، صرف جھگڑے کو چھوڑ دینے سے جنت میں گھر مل رہا ہے، جنت کے عین وسط میں نا، اور عین وسط. اور اس سے سستا سودا جانے پانی میں اور کوئی ہے ہی نہیں. بے شک کہ اتنی معمولی بات کے لیے اتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ انسان معاف کر دے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اچھا جی شیخ مولانا عثمان الہی صاحب، اگر کوئی ایک بندہ، کوئی انسان جو ہے وہ ہمیں بار بار ہمیں تکلیف دیتا ہے، بار بار ہمیں جب معاذ اللہ تنگ کر دیتا ہے، انتہا ہو گئی، تو پھر کیا اسے معاف کرنا چاہیے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں قرآن کے یا جناب محمد رسول کے فرامین کے اندر؟ دیکھیں علامہ صاحب، بنیادی طور پہ معاف کرنا یہ تو افضل ترین عمل ہے. کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے، تو صحابہ نے یہ سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے غلام کو کتنی بار معاف کریں اگر وہ غلطی کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ 70 مرتبہ بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو 70 مرتبہ بھی اس کی غلطی پر اس کو معاف کر دو. تو اگر آپ کو کوئی بار بار تکلیف پہنچا رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے جو تکلیف پہنچا رہا ہے.
المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. مسلمان تو وہ ہے، یعنی اس نے مسلمان کی جو اصل ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو تکلیف پہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. بلکہ یہ تو بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اگر زبان سے تکلیف دیتا ہے، اگر ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے تو دائرے اسلام سے خارج ہوتا ہے. بالکل. اور اگر ایک انسان اگر آپ کو بار بار تکلیف پہنچا رہا ہے تو اسلام نے جو زاویہ ہمیں قائم کیا ہے، اسلام کی جو شریعت کے اندر، اس شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے ظلم کے مطابق اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. بالکل. آپ اس کے ظلم کے مطابق اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، مگر اگر معاف کر دیں تو یہ تو پھر سونے پر سہاگا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں خلق جمیل جی. یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ بدلہ اچھا. بالکل. لیکن سوال ہی بدلتا ہے اچھا اخلاق. تھپڑ ایک بندے نے مجھے مار دیا تو میں اس کو اس کے برابر تھپڑ مار سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پیمانے کو برابر رکھ نہیں سکتا. اگر کم مارتا ہوں تو پھر بھی زیادتی اس کی، اور اگر میں اسے تیز مار دیتا ہوں تو پھر بھی زیادتی میری ہو جاتی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کم مار لیں بہتر ہے نا. تو یہ بہتر ہے. اور اگر نہ ماریں تو پھر معاف کر دینا، وہ تو پھر اس کا نعم البدل کوئی. اس میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا ہے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تمہیں حق حاصل ہے، تم اتنی زیادتی کر سکتے ہو. اصل میں ہم بار بار یہ بات تو کرتے ہیں کہ معاف کرنا چاہیے اور معاف کرنا بھی چاہیے، لیکن علامہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جبلت اور خصلت ایسی ہوتی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہوتے، یعنی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کچھ جگہوں پر یہ بدلہ لینا بھی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بندہ کسی اور پر ظلم نہ کرے، کسی اور پر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ظلم سے روکنے کے لیے سبق سکھانا بھی ضروری ہے. اور یہ سبق کئی طرح سے ہوتا ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے کہا جی مظلوم کی تو سمجھ آ رہی ہے، ظالم کی کیا ہے؟ تو ظالم کی مدد آپ نے کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا. اب ظلم سے روکنے کے دو ہی طریقے نا، یا تو سمجھا بجھا کر اس کو روک لو. دوسرا طریقہ کیا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. دو جماعتیں لڑ رہی ہیں، دو لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے اندر صلح کرو. لیکن اگر ایک جماعت سرکشی اختیار کرتی ہے، وہ ڈٹا ہوا لڑائی پاری، وہ کہتا نہیں میں مارنا ہی مارنا، میں یہ کرنا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس کو سیدھا کرنے کے لیے ڈنڈے اس کو بھی لگاؤ، اس کو بھی سزا دے دو تھوڑی سی، تاکہ یہ اللہ کے حکم کے وہ سیدھا ہو جائے. یہ جو آج کل بڑا مشہور ہوا ہے شیخ کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جی شاگردوں کو مارنا ہی نہیں چاہیے. اب میں آپ کو اپنے ایک ویسے تجربہ بتاتا ہوں کہ میں ایک سینٹر میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں، تو 2 اسٹوڈنٹ کو میں نے اچھا خاصا پھینٹا، حالانکہ میں بالکل اس کے حق میں تھا، اور میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو بڑا محبت سے رہتا ہوں، ہنسنا بھی، کھیلنا بھی، ایز اے تفنن گپ شپ بھی کر لینی. اور لیکن 2 پہ مجھے انتہا کا غصہ آیا اور میں نے ان کو پھینٹا بھی لگایا. ایک وہ طالب علم ہے کہ میں آفس پہ اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوں تو اس کو میں سمجھا رہا ہوں، اس کی طرف میں دیکھ بھی نہیں رہا اور بالکل نارملی سمجھا رہا ہوں. میں نے اس کو جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری، یعنی گویا کہ میں اس کو اتنا نارملی سمجھا رہا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ لیکن ان اسٹوڈنٹس نے بھی آ کے مجھ سے معافی مانگ لی جن کو میں نے بہت زیادہ مارا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ شیخ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیں، پہلی دفعہ غلطی ہو گئی. تو اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کے دلالت، یہ بعض لوگ فتوی اور بڑے بڑے علماء اور مفکر اس کے بارے میں جو ہے نا وہ عام، یہ باقاعدہ یہ کس کہتے ہیں ایک شاہ صاحب کی بھی ویڈیو ہے، یعنی عبد المحمن شاہ ہے میرے خیال ہے، یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے میرے خیال بھائی تھے بڑے، تو وہ تو بالکل قطعاً اس کو کہتے تھے حرام تم جو ہے نا نجائز کرتے ہو. مین ٹو کہ کبھی غصہ 20 دفعہ ایک اسٹوڈنٹ کو سنایا ہے، 100 دفعہ سمجھایا ہے، پھر آخر غصہ استاد کو آ ہی جاتا ہے. جیسے بھی آپ نے دلیل دی ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ پھر اس کو سیدھا کریں گے اس کو ماروں. جی اصل میں بات یہ ہے کہ طبائع مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں انسانوں کی. اور دیکھیں آج ہماری حکومتی سطح پر بھی یہ ایک جملہ چلتا ہے اور باقاعدہ سکولز کے باہر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار. لیکن تب سے بیڑا غرق ہو گیا. اور بات یہ جب سے یقین کریں واللہ ہے کہ یہ جس دور سے آپ کو چلے نا یہ جملہ، میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اس دور سے بغیرتی انتہا کی عروج پر ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں نا. اب حکومت کیا مجرموں کو سزا نہیں دیتی؟ ہاں بالکل. اب دیکھیں نا کہ ہمارا پورا قانون ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، بلکہ آج کل تو وہ CCD ماشاءاللہ پھر رہی ہے نا، وہ تو باقاعدہ اٹھا کے بندے جو ہے نا باقاعدہ مامورۂ عدالت قتل کیے جا رہے ہیں. یہ تو بربلا میرا اعلان ہے، بلکہ آپ کی طرف سے بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں تو گورنمنٹ کو چاہیے کلی طور پر معاف کرو نا، کیوں بندوں کو معاف کرو، کیوں قتل کرتے ہو. تو اب دیکھیں ایک طرف ہمارا یہ رویہ ہے اور ایک طرف ہم یہ کہیں تو اصل میں نا ہم اعتدال کی راہ سے نکل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط، امت معتدل بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت ایسی بنائی جو معتدل ہے، یعنی میاں نہ روی والی. ہاں اب دیکھیں یہ جو عثمان بھائی حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ 70 بار بھی خادم کو معاف کرو.
اب یہاں پر انہوں نے تو صرف 70 بار کا، لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ ہے نا فی کل یوم کے ہیں کہ ہر دن کے اندر اگر 70 بار بھی غلطی کرے نا تو ہر روز 70 بار معاف کرو. تو استاد بھی اپنے شاگردوں کو 70 بار تک بھی معاف کرے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنا مرضی معاف کر دو آپ، جتنی مرضی ان کے ساتھ محبت کر لو، لیکن جب تک آپ ایک دو لگاؤ گے نہیں نا انہوں نے سیدھا نہیں ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو نہ تو اتنا مارنا چاہیے کہ بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے، اور ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے مساجد کے خلاف. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ رمضان المبارک کے اندر ایک سما پہ ہمارا پروگرام چلتا تھا پنجابی کے اندر، تو اس کے اندر باقاعدہ مسلسل مجھ سے یہ سوالات ہوئے کہ جی مدرسوں کے اندر بچوں کو اتنا کیوں مارتے ہیں، مساجد کے اندر اتنا کیوں مارتے ہیں، وحشی کیوں ہو جاتے ہیں. اور یقیناً کچھ اساتذہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قراء کی ایسی تصویریں، ایسی فوٹیج یا ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے وحشی ہیں یہ. اور کچھ مدارس کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بچوں کو اتنا وحشیانہ سزائیں دینے کی کوشش. تو یہ تو پیچھے باقاعدہ عام میڈیا کے اوپر خبریں آئی ہیں کہ اسکول کے ایک ٹیچر نے بچے کو مار مار کے مار دیا. یہ اسکولوں میں بھی ہے، یہ تو کالجوں میں بھی ظلم ہوتا ہے. نہیں علامہ صاحب پتہ کیا ہم نے میں یہ سمجھتا ہوں جی اہل مکتب کو، یعنی مراد ہے کہ اہل مساجد کو نشانہ کیوں بنایا جائے. آخر یہ ایتھیسٹ طبقہ جو ہے، یہ جو کہتے ہیں لبرل طبقہ جو ہے معاذ اللہ، یہ اسلام پر ہی حملہ کیوں کرتے ہیں، اپنے گریبان ہم کیوں نہیں جا رہے؟ یہی تو بات ہے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے، ہمیں بدنام کرنا ہے. ہم کیوں موقع دیتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے علماء سے یہ کہتا ہوں، اپنے قراء سے یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان غلطی تو ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کی ایک حد ہوتی ہے نا. میں یہ اس بات کا قائل ہوں کہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. ہاں جتنا آپ ہلکی پھلکی لگائیں ٹھیک ہے، 2-4 لگائیں ہلکی پھلکی، لیکن باقاعدہ جس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے، ابھی رمضان کے اندر میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے علامہ صاحب، ایک قاری صاحب کی، کہ وہ بچے نے جمعہ پڑھا ہے کسی اور مسجد کے اندر، جمعہ کا وقت ہے تو قاری صاحب نے پوچھا جمعہ کہاں پڑھا ہے، وہ جی میں نے فلاں مسجد کے اندر پڑھا. بچے نے جمعہ بھی پڑھا ہے، انہوں نے پھر بھی اس کی پینٹی لگائی ہے. اب دیکھیں نا یہ تو زیادتی ہے. ہم ایسے دیکھیں، ہم ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک مفتی ہونے کے ناطے، ایک مسجد کے ساتھ تعلق خطیب ہونے کے ناطے، میں اپنے خطباء سے، اپنے قراء سے، اپنے علماء سے یہ کہوں گا کہ آپ غیروں کو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا موقع نہ دیں. آپ اپنے مدارس کے اندر ایسے لوگوں کو بالکل نہ رکھیں کہ جو سادہ سا بہترین حل ہے. شیخ ڈاکٹر صاحب میں آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، بھی حد سے تجاوز کر جائے. جی بالکل، آپ کا حق بند ان کے ماں باپ کو بلائیں اور ان کو کہیں جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، اگر آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں تو بتائیں، نہیں تو اس کو لے جائیں، اس کی خود تربیت کچھ دن کریں، پھر ہمارے پاس چھوڑ جائیں. اور آپ نے جو شاہ صاحب کے کلپ کی بات کی ہے نا، جی میں کئی بار ان کا کلپ سنتا ہوں اور میں سوچتا بھی ہوں کہ ایک بچہ اسکول آتا ہے ٹھیک ہے، وہ جناب اچھا یونیفارم، ماں باپ نے اس کو ریڈی کر کے تیار کر کے بھیجا ہوا ہے خوبصورت بہترین انداز میں. اب اسکول میں اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے. اب ہم ایسی مسز کی ٹیچرز کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیوز وہ بچوں کو ویلکم کر رہی ہیں، ان کی گال پہ بوسہ دے رہی ہیں، ان کو وہ جو ہے نا ہگ کر رہی ہیں اور ان کو جناب پھول پیش کر رہی ہیں. اب اسکول کے اندر ایک دنیاوی تعلیم کے لیے بچہ جا رہا ہے تو اس کی ٹیچر اس کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کر کے اس کو اپنے ساتھ مانوس کر رہی ہے، اور مانوس کر کے اب وہ بچے ٹیچر کے ساتھ ایسے مانوس ہو جاتے ہیں کہ ماں کی بات اتنی مانتے جتنی ٹیچر کی مانتے ہیں. تو کیا ہم اساتذہ جو مدارس کے اندر ہیں، ہم بچوں کو اپنے ساتھ مانوس نہیں کر سکتے؟ ہم بچوں کے ساتھ اس طریقے سے، یہ تو وہ صحیح انہوں نے کہا شاہ صاحب، شیخ آپ تو یہ بات فرما رہے ہیں نا، ٹیچر بوسہ دے رہی ہے یا ٹیچر حق کر رہی ہے، اس پر تو کوئی شک نہیں کرنا. یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اگر مولوی بیچارہ اللہ، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کائنات کے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کی ذات سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول بچوں کو بوسہ دیتے تھے، آپ ان کا منہ چومتے تھے، آپ ان کے ساتھ مسکراتے بھی تھے. تو آپ کو مولوی بیچارہ ویسے مسکراؤ سنت سمجھ کے بوسہ دے دے، یہ تو یہ تو بڑے غلیظ لوگ ہیں، یہ تو معاذ اللہ اس پر پیسے الزام لگاتے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے اس کے خلاف. یہ بالکل ہاں، لیکن ایک آپ نے یہ بات فرما دی. دوسری بات میں آپ کی اس بات میں اضافہ کر دوں شیخ معذرت کے ساتھ، کہ یہ دیکھیں نا کتنا ویل ڈریس، میں ہی سمجھتا ہوں کہ A+ گریڈ کے یونیفارم بناتے ہیں تاکہ اسکول میں بچے کی ایک پرسنالٹی بنے. تو اتنے ظالم لوگ ہیں جب مستوں میں بھیجتے ہیں، جب مدارسوں میں بھیجتے ہیں، منہ اٹھا کے گندا مندہ ہی بچہ بھیج دیتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ کے نبی اس چیز کا اہتمام جتنا کرتے تھے روح زمین پر اور کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا، جتنی نفاست سے خوشبو لگا کر صاف ستھرا لباس پہن کر اللہ کے رسول مسجد میں جاتے تھے. آپ صاحب پڑھاتے اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ساتھ یہ بھی ظلم ہوا ہے کہ ہمیں مدارس میں بچے کون سے ملے ہیں، کن لوگوں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں مدارس کے اندر. دیکھیں جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اونچا طبقہ ہے، وہ تو مساجد کے اندر بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتا ہی نہیں ہے. اور انہوں نے تو اگر قرآن مجید بھی پڑھانا ہے نا بچوں کو
تو اپنے گھر کے اندر قاری رکھا ہوا اور وہ علی طبقے والے پھر بعد میں ماتم کرتے ہیں کہ جب رات جو ان کی بے دروی کا شکار ہو جاتی ہے، لبرل ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر والے کون ہیں؟ بالکل الگ ایک موضوع ہے، لیکن یہ میں برائی کرنے والے رو رہا ہوں نا، ہاں جی. میرا رونا ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کلاس ہمارے پاس مساجد میں بچے ہی نہیں بھیجتے. وہ اگر قرآن پڑھانا بھی چاہتے ہیں نا بچے کو تو اپنے گھر کے اندر ٹیچر رکھا ہوا انہوں نے، وہاں پر اس کو بلا کے میں تو قطر ان قرہ کے خلاف ان کو جانا ہی نہیں چاہیے. تو لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس پہ کبھی بات کریں گے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں وہ کلاس ہمارے پاس نہیں آتی جو سکولز کے اندر ویل ڈریس کر کے بچے کو بھیجتے ہیں، اچھے سے اچھا یونیفارم، اچھے سے اچھی فیسلٹیز، وہ ہمارے پاس مساجد اور مدارس کے اندر نہیں آتے. ہمارے پاس مساجد اور مدارس کے اندر وہ بچے آتے ہیں کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بچوں کو اسکول داخل کروا سکیں. یہ مدارس تو اس وقت بہت بڑی NGOز ہیں دنیا کے اندر. پاکستان کے مدارس آپ کے کتنے لاکھوں بچوں کو جن کے گھر میں کھانا نہیں پکتا کھانا دے رہے ہیں، ان کو روٹی دے رہے ہیں، ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کو لباس دے رہے ہیں. یہ مدارس کا اس معاشرے کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس حکومت اور ریاست کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ مدارس نے بچوں کو پالا ہوا ہے، جن بچوں کو والدین پال نہیں سکتے اور ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، اور گورنمنٹ ان کو ٹکا بھی نہیں دیتی ہے، اور ان کو مدارس والے مساجد والے پال رہے ہیں، اور پھر بھی ان لوگوں کی باتیں سن لیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس بچے ہی ایسے آئیں گے کہ جو بیچارے جن کے گھر کھانا نہیں پکتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ویل ڈریس ہو کے آئیں؟ ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ان کو اچھا ڈریس دیں، ہم ان کو اچھی طرف اچھا یونیفارم دیں. ہم ان جو لبرلز ہیں ان کے مقابلے کے اندر اپنے بچے ایسے تیار کریں، اپنا اچھا ایسا معیار قائم کریں کہ الحمدللہ لوگ وہ ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں، ہمارے امت بنائیں. اچھا شیخ عثمان الہی صاحب یہ بتائیے کہ گھروں کے اندر رشتوں کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ معاف نہ کرنا کیوں بنتی ہے؟ علامہ صاحب اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو رشتوں میں ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ آج کل ایک دوسرے کو جو معاف نہیں کیا جا رہا گھریلو معاملات کے اندر، بلکہ ایگو کا سب سے بڑا وہ ایگو کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ساس ہے جو بہو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس کو معاف کیوں کروں، میں تو بڑی ہوں، میں اس سے معافی کیوں مانگوں، میں تو بڑی ہوں، میں تو گھر کا ایک سرپرست ہوں، میں اس سے کیوں معافی مانگوں. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو گھریلو معاملات ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور بہو بات اس کا کلچر خراب ہوتا ہے. اپنے ایگو کو کہتی میں کیوں معافی مانگوں، میں اس گھر میں نوکرانی بن کر آئی ہوں. اگر اسلام کی تعلیمات دیکھی جائے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. گھریلو معاملات کے اندر ایک دوسرے کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، اسی وجہ سے آج معافی کا کلچر ختم ہو چکا ہے. اور اگر بات کی جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ معافی کے کلچر کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو اپنی انا پرستی ہے، جو اپنا غرور اور تکبر ہے، ایگو، ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر ثناء اللہ فاروق صاحب، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے کوئی دلائل یا مزید کوئی اس میں آپ نکھار پیدا کرنا چاہیں؟ محترم بات یہ ہے کہ آج کل جو سختی ہے نا گھروں کے اندر، بالکل یعنی نرمی نہیں ہمارے اندر رہی نا، اور بے جا فضول سختی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے اللہ زانہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر سختی آ جاتی ہے وہ اس کو خراب کر دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے. اور میں یہ سمجھ لیتے سختی، اب دیکھیں ایک چیز نرم ہے، آپ اس کو تو اڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ٹوٹے گی بلکہ کیا ہوگا، جھک جائے گی، بلکہ جدھر موو کریں گے موو ہو جائے گی. اور ایک سخت چیز ہے نا، آپ اس کو موو کرنا چاہیں گے تو موو نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی، ٹوٹ جائے گی. یہ سختیاں ہمارے دلوں کی جو ہے نا یہ ہمارے گھر توڑ رہی ہیں، یہ سختیاں جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنے دیتی ہیں. دل میں بیٹھا ہوا کینہ اور نفرت اور بغض کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے. ہماری تمام عبادات کا مقصد کیا ہے، تقوی. یہ رمضان مبارک ہے، رمضان ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، تو رمضان مبارک کا کیا مقصد ہے، لعلکم تتقون، تقوی. جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے نا، خوف خدا ہوتا ہے، اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں آج ظلم کروں گا یا سختی کروں گا یا میں آج اس کے ساتھ رویہ صحیح نہ کروں گا تو میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے اور مجھے اس بات کا بدلہ دینا. اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، حقوق العباد کے معاملے کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ لو جی یہ بندہ اس کا تم نے حق غصب کیا ہے، سلب کیا ہے، تو اس کے سے جاؤ اس کے ساتھ معاملہ سیدھا کرو، اگر یہ معاف کر دیتا تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں. تو جب تک یہ احساس، یہ تصور، یہ جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اور پھر اللہ کا تقوی اور ڈر، اور پھر ایمان اگر نہیں ہوگا جب تک، اس وقت تک یہ سختیاں ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے. ایسے ہی پھر تقوی جو ہوتا ہے، تقوی تو ہے ہی وہ نرم دلی کا نام ہے کہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے جتنا انسان کا مضبوط تعلق ہوتا ہے
پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، پھر ذکر اذکار ہے، غصہ آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اچھا پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا وضو کر لیں، اچھا اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، جگہ بدل لیں، آپ ایک جگہ سے باہر چل جائیں اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کو غصہ ختم ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، مزاج کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اگر مثال کے طور پر ایک بندے کو غصہ ہے دوسرا خاموشی کے ساتھ منہ اٹھا کے باہر چلا جاتا ہے، کتنی دیر بول لے گا، آخر وہ بھی سوچے گا اس نے تو جواب نہیں دیا تو وہ بھی جواب بند کر دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ دلوں کے اندر پھر وہ غصے، حسد، بغض ختم ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جی، یہی رمضان کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اور دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے بڑا، ہم زیادہ تر یہی پرچم کشی ہوتی ہے نا، تو نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے اندر 3 آیات پڑھتے تھے، بالکل تینوں آیات کا مفہوم یہی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کیوں پڑھایا جا رہا ہے کہ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہنا، بلکہ ایک آیت میں تو 2 دفعہ ہے اللہ سے ڈرو، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور وہ اس میں بات ہی رشتوں کی ہو رہی ہے، رشتے داروں کو دو، یعنی ان کے ماتھے کا بل نہ ڈالو ان کے ساتھ، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ ناظرین آج بڑا ہی خوبصورت اور سب سے اہم ترین موضوع تھا، اور وہ تھا معافی اور درگزر کی اہمیت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو بار بار پوچھا، اللہ کے رسول میں اللہ سے کیا مانگوں، میں جو ہے نا اس عشرے کے اندر اللہ سے کیا مانگوں؟ پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا مانگوں، تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو اللہ سے۔ اور اس میں سب سے پہلا جملہ کیا ہے کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس سے بہتر دنیا معافی ہمیں قیامت تک کوئی روایت نہیں ہو سکتی، اور یہی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیّر عالم رمضان پروگرام کے ساتھ اس پروگرام کی اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔